مسا چاہتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، تیری تسلی چاہتے ہیں۔ تھینک یو جیسس، تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ یسوع کے قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ہم کی شکر گزار ہیں اس کے پیار کے لیے، اس کی محبت کے لیے میرے عزیزوں، جو ہم کو بارہا ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اس کی برکت کو حاصل کریں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند کسی بھی ذریعے سے ہم کو، ہماری اسپرٹ کو اپنے ساتھ الائن کرتا ہے، اور جب ہم پرستش کرتے ہیں، جب ہم اس کی حمد کرتے ہیں، تو یہ ایکولی ہمارے لیے بلیسنگ ہے اگر ہم اس کا حصہ بنتے ہیں۔ میں بارہا اپنی منسٹری کے اندر یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو گیتوں کا حصہ ہے یا پرستش کا حصہ ہے، یہ عبادت کا وہ حصہ نہیں ہے جو غیر اہم ہے، بلکہ میں اس حصے کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ اور میں نے پرسنلی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ پرستش کے حصے میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کے کلام کی، وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو خدا کے کلام کی بہتر طور پر سمجھ آتی ہے اور آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ پرستش نہیں کر پائے تو اب آپ کلام نہ سنیں، یہ بات نہیں ہے۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ میں اس حصے کو کبھی ویکر حصہ نہیں سمجھتا عبادت کا، کہ کیونکہ وہ خدا کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی پرستش کریں، اپنے ہونٹوں کا پھل اس کے سامنے پیش کریں۔ تو بیسیکلی ہم چرچ کے پلیٹ فارم سے ورشپ کو لیڈ کرتے ہیں تاکہ اور لوگ اس کا حصہ بنیں، اور اس کو اسی طریقے سے ہی کیا جانا چاہیے کہ یہ کچھ سکھایا جا رہا ہے، کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح اس کا حصہ بنیں۔ یہ اٹس نیور بی اے کانسرٹ کہ آپ ایک کسی کانسرٹ کا حصہ ہیں اور کوئی پرفارمر ہے، وہ اپنی پرفارمنس دے رہا ہے اور لوگ جھوم رہے ہیں، لوگ اس کی آواز کی تعریف کر رہے ہیں، ان لیرکس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ زبردست ہے، بہت اچھا ہے۔ It doesn't work in church at all. یہ نہیں، یہ خدا کو نہیں چاہیے کہ ہم کسی ایسی ورشپ کو سننے بیٹھیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سننا برا ہے، It's okay, sometime it works، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اس پرستش کو اپنا بنا لیں اور خدا ان کی پرستش سیکھیں جیسے بھی خدا ان کو توفیق دیتا ہے، اور خود اس پرستش کو کرنا شروع کریں جیسے ہم سے پہلے کے لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہم نے وہ پرستش سیکھی ہے، گیت سیکھے ہیں، گانا سیکھا ہے، شکر گزاری کرنا سیکھی ہے۔ تو میرے ساتھ آئیے خدا ان کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب، پیچھے بورڈ پر یہی ورس لکھی بھی ہے اور میں یہ آیت پڑھنے لگا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ آیت اکثر دفعہ کرسمس کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، لیکن آج میں اس کو خدا ان کے روح کی ہدایت سے ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ لوک چیپٹر 2، لوکا کی انجیل کا دوسرا باب اور اس کی 13 اور 14 آیت۔ لوک چیپٹر 2 ورس 13 and 14، اور لکھا ہے، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور انگلش کی بائبل 14 آیت میں کہتی ہے، Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men۔ تو آج ہم اس کی جو 14ویں آیت ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ آسمانی لشکر کی ایک گروہ ہے جو خدا کی حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی۔ اب جو کچھ وہ یہ کہہ رہی تھی، کیا وہ سب کچھ ماضی کے لیے تھا، یا صرف اس مومنٹ کے لیے تھا، یا وہ آنے والے وقت کے لیے بھی تھا؟ یہ جو کچھ خدا کے روح کی ہدایت
سے لکھا گیا ہے، اور یقیناً جب یہ کچھ گایا گیا یا کہا گیا یا حمد کی گئی، لوک جو اس انجیل کے رائٹر ہیں وہ وہاں نہیں تھے. یعنی انہوں نے اس کو روح کی ہدایت سے لکھا ہے. اس کا مطلب کہ اس کی کمپلیٹ رسپانسبلٹی جو ہے خدا پر ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ خدا کا کلام ہے، 66 کتابیں خدا کا کلام ہے. لیکن بعض اوقات ایک ایسی سچویشن اور لوکیشن ہوتی ہے بائبل میں جس کے اندر رائٹر خود پریزنٹ ہے. جیسے انہی لوکا نے جب اعمال کی کتاب لکھی تو بہت سارے واقعات میں وہ ان پرسن بھی تھے، وہ بھی بائبل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا یسوع مسیح کی پیدائش پر، جب چرواہے اپنی بیڑوں کی گلہ بانی کر رہے تھے، اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ لوپا نہیں تھے. یہ خدا کے روح نے ان کو بتایا کہ اس پیدائش کے وقت آسمانی لشکر خدا کے روح سے، خدا کی طرف سے کچھ کہہ رہا تھا زمین والوں کو، کچھ بتا رہا تھا زمین والوں کو. اس لیے میں نے اس کو انگلش میں بھی پڑھا ہے کہ ہمارا بڑا گہرا تعلق گلوری ٹو گاڈ کے ساتھ ہے، اور پیس کے ساتھ ہے، اور گڈ ول کے ساتھ ہے. تو یہ 2-3 لفظ ہیں، ہم ان الفاظ پر غور کریں گے کیونکہ یہ ایک پیغام اپنے اندر رکھتے ہیں میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں لیں. اب جب ہم گلوری ٹو گاڈ کہتے ہیں تو اردو کی بائبل میں کہتی ہے عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. تو جو یہ تمجید ہے، یہ گلوری اس سے بڑھ کر ہے. بیسیکلی یہ وہ جلال ہے جو کسی کام کے ہو جانے پر خدا کو خود بخود ملتا ہے. اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو علیحدہ سے ارینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے. جب زمین پر جو کچھ ہوگا اگر وہ ہو جائے گا تو آسمان کا کام خود بخود اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آسمان سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں زمین سے متعلق ہیں. زمین پر خدا کی نیک ارادہ ہے، نیک مرضی ہے آدمیوں کے لیے، اور وہ اطمینان ہے اور وہ صلح ہے. یہ خدا کا انسانوں کے لیے پلان ہے، پرپز ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ دنیا کے ساتھ صلح کر لے، دنیا کو اطمینان دے دے، چین دے دے. اور یہ خدا نے محبت کا ہاتھ بڑھایا ہے، یہ خدا نے پلان کیا ہے کہ انسان کے لیے یہ کرے. اب اگر انسان اس کو کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، well and good, that's okay، خدا کو جلال ملا. اور اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچا کہ اس کی خدا کے ساتھ صلح ہو گئی ہو، جب صلح کا ہاتھ خدا نے بڑھایا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ باتیں افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہیں، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی خدا کے ساتھ آلریڈی صلح ہے. اگر صلح ہے تو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا اس کو. لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کے پاس خدا کا کلام ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ کیا آپ کی واقعی خدا کے ساتھ صلح ہے، کیا واقعی صلح کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہو چکا ہے. اگر تو یہ زندگی میں خدا کا کلام پورا ہو چکا ہے اور واقعی صلح ہو چکی ہے، دور اور نزدیک جو تھے، چند دن پہلے اسی جگہ پر بشپ رائٹ کھڑے ہو کر اس کلام کو جو یسوع مسیح کے لہو کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، تو ان آیات کے اندر ہمیں یہی کچھ ملا تھا کہ ہماری صلح ہو گئی ہے، اس نے ہمیں ہماری صلح کرا دی ہے باپ کے ساتھ، دیوار کو جو جدائی کی تھی گرا کر. تو اگر تو واقعی لہو نے میرے گناہوں کو دھو دیا ہے اور اس خون کے وسیلے میرے گناہ دھل گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میری باپ سے صلح ہو گئی ہے. اور اگر صلح ہو گئی ہے، مجھے اطمینان مل گیا ہے. کیونکہ یہاں پر جو لفظ صلح ہے بائبل مقدس کے اندر، یہی لفظ ایگزیکٹلی یہی ورڈ اطمینان کے لیے یوز ہوا ہے. ایوری ٹائم، ایوری ادر ٹائم، اس کا مطلب اطمینان ہے.
اب صلح اور اطمینان دو بالکل الگ سچویشنز ہیں. کئی دفعہ صلح تو کہیں سے ہو جاتی ہے مگر اطمینان پھر بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ صلح کے بغیر ہی اطمینان ہوتا ہے. لیکن جو بائبل مقدس کا اطمینان ہے وہ اس صلح کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر ہماری باپ کے ساتھ صلح ہے تو پھر ہمارے پاس ایک اطمینان ہوگا, اور وہ ایسا اطمینان ہوگا جو دنیا نہیں دے سکتی. کیونکہ دنیا کا اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب حالات ٹھیک ہو, جب ارد گرد کی سچویشن ٹھیک ہو, گھر ٹھیک ہو, ماحول ٹھیک ہو, جاب ٹھیک ہو, ہیلتھ ٹھیک ہو, بچے ٹھیک ہو, میرڈ لائف ٹھیک ہو, ٹھیک ہو, تو پھر آدمی سوچتا ہے اب اطمینان ہے, بڑا اطمینان ہے. خدا نے بادشاہوں کو اطمینان بخشا. کب لکھا ان کے چاروں طرف کوئی جنگ نہیں تھی, بڑا اطمینان تھا. تو لیکن کیا جو بائبل کا اطمینان ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سرکمسٹانسز پہ, ہمارے ماحول پر, ارد گرد پر؟ نو. اس کا یہ نہیں مطلب کہ خدا ہمارے حالات خراب رکھتا ہے, نہیں. لیکن جو خدا کا اطمینان ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ماحول پر, یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے حالات پر, سچویشن پر, یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے خدا پر. اور اگر وہ صلح موجود ہے تو پھر وہ اطمینان برے وقت میں بھی ہے, تنگی میں بھی ہے, بیماری میں بھی ہے, مشکل میں بھی ہے. ہر جگہ آپ اپنا اطمینان نہیں کھوئیں گے, یہ گارنٹی ہے. اور یہ گارنٹی خدا کی طرف سے. خداوند نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں, تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. یہ اس نے ہمیں آفر کیا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ خدا کو جلال دیتا ہے. ہم خدا سے کچھ لے لیں یہ خدا کو جلال دیتا ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم خدا کو دیں تو یہ خدا کو جلال دیتا ہے. Oh yes, of course, that works too. کہ جب ہم کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور دیتے وقت ہم اپنے اندر یہ فیل بھی کرتے ہیں, اچھی بات ہے, خدا کا شکر ہو. ایسی فیلنگ اگر ہیں تو that's okay, مجھے اس کو ڈسکس نہیں کرنا. لیکن جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خداوند کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہوا ہے, خدا کے نیک ارادہ کے اندر ہم شامل ہیں اس پیشن گوئی کے مطابق, تو پھر ہمارے پاس خدا کے ساتھ صلح بھی ہے اور ہمارے دل کو اطمینان بھی ہے. پھر ہمیں اطمینان کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے بتائیں کہ ہمارے پاس بڑا پیس. نو, ایشو نہیں ہے, بالکل یہ ایشو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ایمان سے ان وعدوں پر ہیں جو خدا نے ہم سے کر رکھے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں وہ تکلیف نہیں مل رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے اوپر تنگی نہیں ہے, لیکن ہماری آنکھیں اس تنگی سے آگے دیکھ رہی ہیں, کیونکہ خدا کا کلام ریکوائر کرتا ہے فوراً سے سننے والے سے کہ وہ اس کلام پر ایمان لائے. اور ایمان لانا کیا ہے؟ جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے, جو کچھ لکھا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, جو کچھ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ایمان ہے. اگر ہم سنتے یہ قبولیت اپنے اندر نہ کریٹ کریں تو پھر وہ ایمان کے ساتھ نہیں سنا گیا, کیونکہ ہم اس کے لیے قائل نہیں ہوئے. اور اگر ہم قائل نہیں ہوئے تو ہم نے اس کلام کو اپنے لیے قبول نہیں کیا. اگر قبول ہی نہیں کیا تو وہ کلام ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا, کیونکہ کلام جو پہلا ری ایکشن مانگتا ہے وہ ہے قبولیت, کہ مجھے قبول کیا جائے. اگر کوئی کلام کو قبول نہ کرے وہ اس کلام سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کلام قبول کیے بغیر اس کی زندگی میں پورا ہوگا خدا کو جلال نہیں ملے گا. اگر خدا کو جلال نہیں ملے گا خدا کیسے کام کرے گا؟ یہ تو نہیں پاسبل کہ خدا کام کرے اور جلال کسی اور کو مل جائے. اس لیے خدا ترتیب کا خدا ہے. تو ترتیب کیا ہے؟ کہ ہم اس کلام کو سنیں, اس کلام کو قبول کریں, ایمان کے ساتھ قبول کریں. کیا
یہ اٹل اور لا تبدیل ہے. کیا اٹل اور لا تبدیل ہے؟ میرا اطمینان اٹل اور لا تبدیل ہے. میری خدا کے ساتھ صلح اٹل اور لا تبدیل ہے. خدا کی خوشی اٹل اور لا تبدیل ہے. خدا کی خوشی کس میں ہے؟ اس کی گڈ ول میں ہے. اس کی گڈ ول کیا ہے؟ میری خدا سے صلح ہو. اس کی گڈ ول کیا ہے؟ میرے دل میں اطمینان ہو. یہ خدا کی گڈ ول ہے. جب گڈ ول اس کی پوری ہو گئی زمین پر، اسی سے خدا کو آسمان پر جلال ملا، اسی سے عالم بالا پر تمجید ہوئی. اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے جب زمین پر کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ کیا زمین پر توبہ کرنے سے آسمان پر خوشی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ یہی کچھ تو فرشتوں نے کہا تھا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. تو تمجید کرنے کے لیے ہم تو نہیں گئے ابھی وہاں. ہم نے نیچے کیا کیا ہے؟ ہم نے صرف توبہ ہی کی ہے. لیکن آسمان پر کیا ہوا ہے؟ خوشی ہوئی ہے. کیوں؟ توبہ نے کیا کام کر دیا ہے؟ توبہ نے صلح کا راستہ ہموار کر دیا ہے خدا کے نیک ارادوں کو پورا کرنے کے لیے، کہ کسی آدمی کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی خدا سے صلح ہو جائے گی اور اس کے دل میں اطمینان ہوگا اور وہ خوشی سے جھومے گا، خداوند نے مجھے نجات دی ہے. یاد رکھیں، بہت سارے خدا کے بڑے پیارے بڑے خادم کہتے ہیں اگر کوئی بہت بڑا معجزہ آپ کی زندگی میں ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں اور خدا نے آپ کو نجات دی. اس سے بڑا معجزہ آپ کسی کو نہیں بتا سکتے. اس سے بڑا کوئی اور معجزہ نہیں ہے. جو جی اٹھتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں. لازر جی اٹھا 4 دن کے بعد، بہت بڑا معجزہ ہے، خدا کا شکر ہو. لیکن کیا ہوا؟ لازر پھر مر گیا اپنے وقت پر. لیکن جب میں اور آپ نجات پاتے ہیں، ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی بند قبر کو کھول دیں گے. خدا کی قدرت اس بند قبر کو کھول دے گی اور ہم بدل کر بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے. شاید اس زمین پر رہتے ہوئے ہمارے لیے یہ باتیں معمولی لگتی ہوں، کئیوں کو معمولی لگتی ہوں، کیونکہ دنیا کا بہت بڑا حصہ صرف مٹیریلسٹک ہے. وہ صرف میٹیریل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ صرف چند روزہ زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس سے آگے وہ سوچ نہیں رہے. اسی لیے وہ ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. وہ اندیکھے کو ویژن نہیں کرنا چاہتے، وہ دیکھے میں جیتے ہیں. پوری دنیا میں کتنے دنوں سے یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا کی بہت بڑی آبادی اور قومیں دیکھے کو بلیو کرتی ہیں. وہ دیکھی ہوئی زندگی جینا چاہتے ہیں، وہ دیکھی ہوئی چیزوں کے اندر الجھے رہتے ہیں، وہ دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی اندیکھے کے بارے میں نہیں سوچتے. اسی لیے ان کی باتیں ایمان سے خالی ہیں. جب ہم اندیکھے کو سوچتے اور ویو کرتے ہیں، جو کچھ ہم دیکھ نہیں پا رہے خدا ہمارے لیے کرے گا، یہ ایمان ہے. خدا کو ایسے لوگ چاہیے جو اندیکھے کا یقین کریں، جو اندیکھے کو بلیو کریں کہ یہ ہو جائے گا. اور اگر ہم کسی اندیکھی چیز پر بلیو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے ہمیں خدا کے پاس اور گہرے طور پر آنے کی، کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھتا ہوں. عبرانیوں خط میں آئیے، ہیبریوز چیپٹر 2 میں. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. خداوند کا شکر. مجھے 4 میں جانا ہوگا لیکن میں 2 سے پڑھتے ہوئے جاؤں گا کچھ ورسز. چیپٹر 2 کی ورس 1 میں لکھا ہے، اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے. یہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، تاکہ بہ کر اس سے دور نہ چلے جائیں. کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا، نمبر 1، اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ تو
تو جب ہم بچیں گے نہیں تو یہ خدا کی گڈ ول تو نہیں ہو سکتی, یہ خدا کی نیک مرضی تو نہیں ہو سکتی. خدا کی نیک مرضی تو نہیں ہے لوگ مر جائیں, خدا کی نیک مرضی تو نہیں ہے لوگ مر جانے کا مطلب جہنم میں چلے جائیں. اور آگے لکھا ہے, اس آیت کے اگلے پارٹ میں لکھا ہے, جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا, یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا, اور سننے والوں سے یعنی کہ رسولوں کے ذریعہ سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا, اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعہ سے اس کی گواہی دیتا رہا. اور اب چوتھی آیت کے پہلی آیت چیپٹر 4 کی ورس 1 میں آتے ہیں. پر جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو, کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی. لیکن اس اگلا ایسا کہتا ہے, لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. سننے والوں نے سنا مگر ایمان کے ساتھ ان کے دلوں میں نہیں بیٹھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ نہ دیکھی ہوئی چیزوں کو ذہن میں پریڈکٹ نہیں کر پائے, وہ اس کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچ نہیں پائے کہ یہ کیا ہے, وہ یہ ویولائز نہیں کر پائے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہوگی اور یہ خدا کی نیک مرضی زمین پر ہے اور آدمیوں کی خدا کے ساتھ صلح ہو جائے گی. انہوں نے اس کو امیجن نہیں کیا. کیوں نہیں امیجن کیا؟ بزی تھے, سمپلی بزی تھے, ٹائم نہیں ملا کہ اس بیان کے بارے میں سوچ پاتے, کیونکہ اس بیان میں تو کوئی خرابی ہے نہیں جس سے کوئی نفرت کرے کہ وہ نہیں یہ تو کانٹراڈکشن ہے, وہ نہیں یہ تو بے عزتی ہے, نہیں یہ تو پتہ نہیں بڑی سخت بات ہے. نو, اٹس ویری سمپل. پھر غور کیوں نہیں کیا؟ میں بھی ٹائم نہیں ملا, کچھ اور بھی ریزن ہوگی, لیکن وہ ہر ایک کی پرسنل ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن جو میرے دل میں آتی ہے وہ یہی ہے, کیونکہ ہم اکثر دفعہ بزی زیادہ ہوتے ہیں, اسی لیے ہر کام کی مشکل بزی میں ہے کہ ہم یہ کام نہیں ہوا کیونکہ ہم بزی تھے. تو لکھا ہے سننے والوں کے دلوں میں اسے ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا, اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا, میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. گو بنائے عالم کے وقت سے اس کے کام ہو چکے تھے. خدا نے تو ڈیلے نہیں کی, خدا نے تو نجات کا پورا کام کر دیا, وہ تو ویل پرپیئر تھا. لیکن میرے عزیزوں, بات یہ ہے کہ اس کلام کو ایمان کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھانا ہے. جو بھی خدا نے ہم سے کلام کیا ہے, جو بھی آپ کلام پڑھیں, اس کو اپنے دل میں بٹھائیں اور ایک تصویر ذہن میں بنائیں کہ جو کچھ نہیں نظر آ رہا, یوں فیل کرنا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے, یوں فیل کرنا ہے وہ نظر آ رہا ہے. بہت دفعہ نظر نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا, سکون نظر نہیں آتا, تسلی نظر نہیں آتی. آئے گی. کیوں؟ میری خدا کے ساتھ صلح ہے, میرے گناہ اس نے معاف کیے ہیں. ایک ہی میرے اور خدا کے بیچ میں پرابلم ہے جس کو اس نے میرے لیے دور کر دیا ہے. اب گناہ کا کوئی اختیار میرے اوپر ہے نہیں ہے, اس لیے کہ میں گناہ چھپا نہیں رہا, اس لیے کہ میں گناہ سے پیار نہیں کر رہا. مجھے وہ اطمینان چاہیے خدا کا, ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ, بہت سون, بہت جلدی ہونے والا ہے سب کچھ, کیونکہ خدا کی نیک مرضی ہے. خدا غصے میں مجھے نہیں کہہ رہا صلح کے لیے, خدا جان چھڑانے کے لیے صلح نہیں کرنا چاہ رہا. یہ خدا کی بہت بڑی خوشی تھی میری انسان سے صلح, کیونکہ انسان مجھے پا نہیں پایا, واپس بحال نہیں ہو پایا. خدا نے بڑی محبت سے یہ نجات کا پلان بنایا ہے, اس لیے یہ ضرور ہو کے رہے گا. اس لیے میرے عزیزو, یہ خدا کا کلام ہے. جب ہم اس کو ویژلائز کرتے ہیں, اسی لیے ہمیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنے کا کہا گیا ہے, عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنے کو کہا گیا ہے. دنیا میں اور کہیں نہیں آپ کو یہ ملے گا. ایسی باتیں آپ کو کہیں نہیں سننے کو ملیں گی, ایسے لوگ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جو آپ کو کہیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیں, عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں. اور ریلی تو دنیا کا کیا بنے گا؟ ارے یہ دیکھنے والی چیزیں چند روزہ ہیں,
अनदेखी चीजें अब्दी हैं। आप किसको किससे मुआवजा कर रहे हैं? खुदा ने आपको विजन दिया है, चाहे तो आप देखी हुई चीजों में उलझे रहें, चाहे इस बरकत को अनदेखी चीजों तक ले जाएं। आपको खुदा ने केपेबल किया है, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। बहुत साल पहले मैं आम छोटी सी मिसाल आपको बताने लगा हूं। किसी ने ट्रेन ड्राइवर से पूछा कि सर, जब आपकी ये पावर जो आपने लगाई हुई है ये 33 कैरेजेस को कैरी कर सकती है, खींच सकती है, तो आप इसको 18 के साथ क्यों चलाते रहते हैं? अब मुल्क का नाम बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, इट्स ओके। तो ड्राइवर ने उस पैसेंजर को, नौजवान लड़के को बताया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी सारी पावर्स 33 बोगियों को खींच सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बोगियों की हुक्स हैं ये इतनी वीक हैं कि अगर हम 33 लगाते हैं तो इंजन के पास वाली बोगी टूट जाती है, क्योंकि लोड इतना ज्यादा इंजन तक आ जाता है कि वो हुक नहीं रहती। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि 18 से ऊपर ना रखें, यानी कि ऑलमोस्ट आधी ट्रेन सिर्फ हुक की कमजोरी की वजह से कम बोगियों के साथ चलाई जाती है, सिर्फ इस वजह से कि वो हुकें स्ट्रॉन्ग नहीं की जा सकती। दूसरा इंजन यूज किया जा सकता है, उसके लिए अमला रखा जा सकता है, पूरी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है। दैट्स इट। पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है। फिर हम कई दफा सोचेंगे, और रियली मैं जमीन पर रहता हुआ आसमान की चीजों को भी सोच सकता था? क्या मैं अनसीन तक भी पहुंच सकता था? क्या मैं यीशु मसीह तक भी पहुंच सकता था? क्योंकि वो किबरिया के दाने हाथ बैठा है, वो मौजूद है। क्या मैं दुआ करते हुए जमीन से निकलकर उस हॉरिजन में भी जा सकता था? तो फिर मैं क्यों नहीं गया था? फिर मैं क्यों नहीं चला गया? बिजी था। बिजी था। रियली मुझे खुदा ने इतना कैपेबल किया हुआ था, मुझे पता ही नहीं। मैं क्या दुआ करता रहा, खुदा तो इतना प्यारा है, तू मुझे इतनी मोहब्बत करता है कि मैं तुझे तेरी प्रेजेंस में जाके मिल सकता हूं, मैं तुझे तेरी हजूरी में जाके मिल सकता हूं। तो फिर मैंने अपनी दुआ क्यों नहीं चेंज की थी? क्योंकि खुदावन मैं अनदेखे को बिलीव नहीं कर सका, मैं अनदेखे का यकीन नहीं कर सका। मेरे साथ 2 कोरिन्थियंस के अंदर आइए। हो प्रेज द लॉर्ड। 2 Corinthians chapter 4 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। 2 Corinthians पौलुस का दूसरा खत कुरिन्थियों के नाम, उसका 4 बाब, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नहीं होती जाती है। क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं। जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, देखी हुई चीजें क्या थी? हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत। अगर आप पौलुस के खत पढ़ें तो जब तक आप गूगल पर ना जाएं और एपिसल्स इन प्रिजन ना टाइप करें, आप पॉल के लेटर्स पढ़ते हुए जज नहीं कर सकते कि ये बंदा प्रिजन में बैठा ये खत लिख रहा है, जेल में बैठा खत लिख रहा है, जेल की मुसीबत में लिख रहा है।
کہیں لاسٹ پر جا کر شاید انہوں نے فرما دیا ہو میری زنجیروں کو یاد رکھنا، میرے داغوں کو یاد رکھنا۔ کسی ڈسکرپشن میں انہوں نے خدا کے روح کے اندر انٹرپشن نہیں کیا، بلکہ بڑی عزت کے ساتھ اپنے دکھوں کو پیش کیا، بڑی عزت کے ساتھ اپنی مشکلات کو پیش کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف واقعہ تھے، پالوس کی آنکھیں نہیں ان پر لگی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ دکھ دیکھے ہوئے تھے، لیکن جو جلال تھا وہ اندیکھا تھا۔ تو وہ دیکھے ہوئے کو چھوڑ کر اندیکھے پر لگے رہے۔ میرے عزیزو، یہ ٹائم ہے اب میرے اور آپ کے پاس، ہم شفٹ کریں اپنی سائٹ کو، شفٹ کریں اپنی نظر کو دیکھے ہوئے سے اندیکھے پر۔ وہ آپ کی برکتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں یا سمجھیں کہ شاید پاسٹر ایرک صرف اب ہمیں آسمانی کی بات بتانے والا ہے اور زمین پر ہم جیسے مرضی ہوتے رہے۔ نو نو نو، ویژولائز کریں۔ ذرا نکال لیں، عبرانیوں کے اندر آئیے، اس کے 12ویں باب میں 13ویں باب میں، سوری مجھے معاف کیجیے۔ زیادہ میں ورسز پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میں 5 سے سٹارٹ کروں گا۔ عبرانیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اور اب آپ کی آئی سائٹ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا۔ زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو۔ اب کئی لوگ اس کا اگلا حصہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے سرے سے، وہ آیت ہی اتنی بولتے ہیں، زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو۔ بلکہ کئی تو زر کی دوستی والا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ صرف اتنا ہی بولتے رہتے ہیں، جو تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو۔ ورس تو نہیں ہے لکھی ہوئی، ورس تو بڑی خوبصورت ہے، لکھا ہے کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے، خود فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ یہ خداوند نے یشوع سے کہا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، کیونکہ وہ موسیٰ کے جانے کے بعد، ایک لیڈر کے جانے کے بعد اسسٹنٹ کو جب لیڈر بننا پڑا تو مشکل تو تھی، اس لیے خدا خود اس پر ظاہر ہوا اور خدا نے اسے کہا، کیا کہا؟ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے یشوع کی کتاب پڑھتے ہوئے کہ خدا یشوع کے ساتھ نہیں تھا؟ What an amazing lifestyle Joshua had. What a wonderful time he spent with God. کس نے یشوع کے علاوہ سورج سے بات کی ہے؟ کس نے کہا ہے تو رکا رہ، ڈوبنے میں جلدی نہ کر؟ جتنی پریزنس میں سمجھتا ہوں یشوع نے انجوائے کی ہے خدا کی۔ He got the point. He picked the words. کون سے words؟ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اب روح القدس نے کیا کیا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ہیرو کی گفتگو لی، جو خدا کی پریزنس میں بیٹھا کرتا تھا، جو موسیٰ کے ساتھ پہاڑ پر جانے کا تجربہ رکھتا ہے، جو کیمپ کے اندر موسیٰ کے بعد بھی دعا میں ٹکا رہتا تھا۔ روح القدس نے وہ سٹیٹمنٹ لی اور عبرانیوں کے نیو ٹیسٹمنٹ کے 13ویں باب کے اندر لا کے فٹ کی، تاکہ یہ آیت، یہ پرومس نیو ٹیسٹمنٹ کے مقدسوں کا ہو جائے اور دلہن کلیسیا اس کو کلیم کرنا شروع کرے جو کبھی یشوع کلیم کرتا تھا۔ This is the Holy Spirit. This what we are. ہم اس آیت کو کیا پڑھتے ہیں؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر قناعت کرو۔ لیکن ریزن ہے، اس نے خود فرمایا
میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں، خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا۔ انسان میرا کیا کرے گا؟ انسان میرا کیا کرے گا؟ یہی تو قابو میں نہیں آتے۔ وائرس بھی قابو میں آ جاتا ہے، اس کی بھی ویکسین بن گئی، چاہے شور شرابہ مچا ہوا ہے، ڈن ہے، سائیڈڈ ہے، لیکن کئی دفعہ لوگ قابو میں نہیں آتے۔ کلام کہتا ہے انسان میرا کیا کرے گا؟ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، نمبر 1 انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ، ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ کئیوں کا ذکر خدا نے اس کتاب میں لکھوایا ہے۔ ہو پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ کیوں نہ 8ویں آیت بھی پڑھوں؟ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یہ اوپر کی ساری باتوں کو بائنڈ کر دیتا ہے کہ جس نے یہ فرمایا ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ لیٹس کم ٹو ہیو فیتھ۔ اب آئیے ذرا ویولائز کریں، ان سین کو دیکھیں۔ سین کیا ہے؟ کمی، دکھ، تھوڑا، مشکل۔ ان سین کیا ہے؟ اس نے خود فرمایا میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ آپ ویو کر سکتے ہیں اس سچویشن میں خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے۔ اس مشکل میں خدا میرے ساتھ ہے، اس گھڑی خدا میرے ساتھ ہے، میری جاب پہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اور وہ کیوں ساتھ ہے؟ اس لیے کہ میری ہر کمی کو پورا کرے، کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے زر کی دوستی سے خالی رہو۔ اس نے کہا ہے جو تمہارے پاس اسی پر قناعت کرو، کیونکہ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، میں ہی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری ہر کمی کو پورا کرتا جاؤں گا اپنے ٹائم پر۔ اس ضرورت کو بڑھاتے بڑھاتے مجھے نہ کھو دینا، کیونکہ میری پریزنس سب کچھ مہیا کرے گی۔ اور یہ یہاں پر ہی نہیں لکھا، ایک حوالہ اور پڑھتا ہوں، میتھیو 28 میں آئیے ذرا، متی کی انجیل کا 28واں باب، لاسٹ چیپٹر، میتھیو دا لاسٹ چیپٹر، دا لاسٹ ورسز۔ خداوند نے گلیل کے پہاڑ پر اپنے 11 شاگردوں سے کچھ باتیں کی اور ان کو بھیجا۔ لکھا ہے جی، اور 11 شاگرد گلیل کے 16ویں آیت پڑھ رہا ہوں، میتھیو 28:16، متی کی انجیل کا 28واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ نمبر 1، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی ساری اتھارٹی جو ہے وہ یسوع مسیح کے انڈر ہے۔ وہ کمپلیٹ اتھارٹی رکھتا ہے کائنات پر، مکمل، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، جو کچھ بھی ہے یسوع مسیح کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے کہا یہ سب اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور آگے لکھا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو۔ یہ آیت جاری ہے، بہت دفعہ بتا چکا ہوں لیکن پتہ نہیں پھر بتانا پڑا۔ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ کن کو؟ تم کو۔ تم کو کتنے تھے؟ 11 بندے، جن کا میں نے تم 11 کو حکم دیا ہے، ان باتوں پر وہ عمل کریں جن کو تم شاگرد بناؤ گے آنے والے وقت میں، رائٹ۔ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان شاگردوں نے آگے شاگرد بنائے، ان شاگردوں نے آگے شاگرد بنائے، وہ اپنا دور پورا کر کے چلے گئے، لیکن اب ہمارے ساتھ ہے یسوع۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے، اگر یہ دنیا کا آخر ہے تو اب ہمارے ساتھ بھی ہے۔ وہاں سے شروع کیا، آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ ہر ایک شاگرد جن کو انہوں نے تعلیم دی اور وہ شاگردیت میں آ گئے کلام کو قبول کر کے، وہ ان سب کے ساتھ ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے
کہ تم ان کو یہ تعلیم دو کہ ان باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، مگر وہ تو انویزیبل ہے، انویزیبل ہے۔ تو انویزیبل کو آپ ویو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انویزیبل کو ویو کر جائیں تو کلام کہتا ہے یہ فیتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، کانفیڈنس ہے، جو چیزیں آپ ہوپ کرتے ہیں، اور اند دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان ثبوت ہے۔ آپ کو ثبوت نہیں چاہیے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ کا ایمان۔ اگر آپ ثبوت مانگیں، مجھے ثبوت دیں کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، ثبوت دیں، تو اس کا مطلب ہے جواب میں مہربانی کر کے ان کو ایمان دے دیں، کیونکہ یہ صرف وہی پوچھ سکتا ہے جس کے پاس اس کلام پر ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب ایمان رکھیں گے تو پھر اندیکھی چیزوں کا یقین کریں گے، اور اندیکھی چیزیں وہ نہیں جو ہم کہتے پھرتے ہیں، اندیکھی چیزیں وہ جو کتاب مقدس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی گڈ ول ہے میرے اور آپ کے لیے، ہماری باپ سے صلح ہو جائے۔ ہمیں سب سے پہلے خدا کو خوش کرنا چاہیے۔ کیسے؟ اس کے ساتھ صلح کر کے، اور سدا صلح رکھیں، سدا صلح رکھیں۔ صلح ایک ایسی چیز ہے جو رکھنی پڑتی ہے۔ اطمینان ایک ایسا کام ہے جسے سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ شیک بھی ہوتا رہتا ہے، کبھی اطمینان ہے کبھی نہیں ہے۔ اگر داؤد کا شیک ہو سکتا ہے تو میرا اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ تو بے چینی تو ہم پر بھی آئے گی، آ سکتی ہے، حملہ کر سکتی ہے، لیکن بڑی ٹیمپریری طور پہ، بہت تھوڑے وقت پر۔ ہاللیلویہ، پریز خدا ان کو جلال دے۔ چاہیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اسپرٹ کو الاؤ کرتے ہیں وہ اس کلام کے بیج کو ہمارے دلوں میں گہرا کرے۔ وہ کام میں نہیں کر سکتا، خدا کرو کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں۔ ہو میں اس کا وہ ورڈ جو زندگی کی روٹی ہے اور بہتوں کے لیے بیج ہے، بکھیر رہا ہوں۔ آپ چاہیں اس کو روٹی کی طرح کھا لیں، چاہیں تو اس کو بیج بنا کر دل میں بولیں، آپ پر ہے۔ وہی بیج ہے جو جب پستا ہے تو آٹا بن کے روٹی بن جاتا ہے، وہی بیج ہے جب بویا جاتا اگتا اور کئی گنا پھل آتا ہے، کوئی اور گندم نہیں آتی، وہی بیج ہے۔ بہت سے بیج ہی خوراک ہے، ہم بیج ہی کھاتے ہیں، بیج ہی بو دیتے ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے، جو کچھ آج آپ کو ملا ہے، کہ آپ صرف اس کو کھائیں گے یا اس کو زندگی میں بوئیں گے۔ اگر آپ بوئیں گے، بڑی برکت لے کے جائیں گے، آپ اندیکھا دیکھنا شروع کریں گے۔ میں خدا کا اس وقت کے لیے شکر کرتا ہوں، اس کلام کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے شکر کرتا ہوں جن پر خدا ان بھیدوں کو کھولتا ہے، ہم تک پہنچاتا ہے، کہ ہم اندیکھے کو دیکھنا شروع کریں، تاکہ کہیں اس دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، اور یہ دنیا ہمیں تھکا نہ ڈالے، ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا نہ کر دے، ہم رشتوں کو توڑ پھوڑ نہ ڈالیں اس دنیا کی وجہ سے۔ اس دنیا کو ہینڈل کرتے کرتے ہم اپنا وقت ہی نہ برباد کر بیٹھے، ہم اپنی زندگیاں نہ برباد کر بیٹھے، صرف اپنے حال کو ٹھیک کرتے کرتے اپنا مستقبل برباد کر بیٹھے۔ میرے عزیز، خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے، خداوند مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ گڈ ول ہے خدا کی، یہ نیک مرضی ہے خدا کی کہ ہم سے صلح کرے، زمین پر ہم سے صلح کرے اور ہمیں اطمینان بخشے، اور اس سے آسمان پر اسے جلال ملے جس کو تمجید کہا گیا ہے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ اے باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار، تو نے ہمیں لیڈ کیا، تو نے مجھے لیڈ کیا، تیرے روح القدس کے لیے، تیری اس ڈائریکشن کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری کمزوریاں تجھے کمزور نہیں کرتی، بلکہ تیرا زور آتا ہے، تیرا شکر۔ میں ایک بار پھر منت کرتا ہوں، جتنے بیمار ہیں، کمزور ہیں، جن کے گرانوں میں تنگی ہے،
इस कलाम के मुताबिक जो तूने फरमाया है कि ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार न हूंगा और कभी तुझे न छोड़ूंगा। खुदावन तेरा शुक्र हो, यीशुआ से फरमाने वाले, मुझे फरमाने वाले, मेरे लोगों को फरमाने वाले, तू मुबारक है। तू यीशुआ के लिए भी कभी नहीं हारा था, तो मेरे लिए भी कभी नहीं हारा, तो मेरे लोगों के लिए कभी नहीं हारेगा, ना मेरे लिए हारेगा। खुदावन जो कुछ यीशुआ की जिंदगी में हुआ हम जानते हैं, हम जानते हैं तूने उसे कैसे संभाले रहा, तू कैसे उसके साथ था, तू कैसे उसे प्यार करता था और वो कैसे तेरे ताबे था, वो कैसे तुझसे बात करता था, वो कैसे तुझसे पूछता था, वो तेरी मर्जी में जीता था। तुझे जलाल मिले, बड़ी बरकत दे, सलामती खानदानों में घिरानों में राज करे। आज की इस इबादत का, आज के कलाम गवाही का, आज की इस प्रस्तुश का सारा जलाल तुझ खुदाए कदूस को देते हैं यीशु के नाम में। God bless you all. Thank you.